میرے بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ رجب کا مہینہ تمام مسلمانوں کو مبارک ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، رجب کا چاند دیکھ کر چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری زندگی دولت میں کھیلو گے۔ اس وظیفے کو رجب کا چاند اگر آپ کو نظر آ جائے تو دیکھ کر پڑھ لو، یا آپ کو صرف پتہ چل جائے کہ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے، آپ لوگوں کو صرف یہ آواز آ جائے، سننے کو مل جائے، کہیں سے خبر مل جائے کہ رجب کا چاند دکھ چکا ہے، تو بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ ویسے عموماً مغرب کی نماز کے بعد یا مغرب کی اذان کے بعد چاند کا اعلان ہو جاتا ہے، تو آپ کے علم میں نیوز سے جہاں سے بھی آپ کو پکی خبر مل جائے کہ چاند دکھ چکا ہے، اور یا آپ لوگ چاند کو دیکھ لیں، دونوں صورتوں میں آپ لوگ فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں پوری رات میں کسی بھی وقت۔ مغرب کو آپ کو مغرب کے بعد جیسے ہی آپ کے علم میں آ جائے کہ چاند دکھ چکا ہے یا آپ لوگ دیکھ لیں، فوراً پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ چاہیں تو اسی وقت پڑھ لیں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر، 1 گھنٹے کے اندر، 2 گھنٹے کے اندر، 3 گھنٹے کے اندر، پوری رات موجود ہے، پوری رات میں چاہیں تو کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے۔ ایسا آزمودہ عمل تمام بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، رجب کا چاند دیکھ کر جو شخص بھی، جو بھائی بہن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اس کی قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کی قسمت میرے بھائیوں میری بہنوں ایسے بدلتی ہے نا کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ لوگ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں کہ اچانک دھوپ چل رہی ہو اور بنا موسم کے بارش برسنا شروع ہو جائے تو آپ کو کیا لگے گا۔ تو ایسے ہی اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہے، اور اچانک سے دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے تو آپ کو یقین آئے گا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل، رجب کا چاند دیکھ کر جو عمل ہے، یہ سال میں ایک دن آتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ خدا کی قسم، میں نے یہ وظیفہ، یہ عمل، رجب کا چاند دیکھنے کے بعد کا عمل جس کو بھی آج تک بتلایا ہے، چاہے میں نے، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، پچھلے سال رجب میں کچھ لوگوں کو بتلایا تھا، اس سے پچھلے سال بھی رجب کا چاند دیکھ کر میں نے کئی لوگوں کو یہ وظیفہ بتلایا تھا، اور وہ لوگ آج کروڑ پتی بن چکے ہیں جس کو بھی یہ عمل بتلایا۔ بالکل آسان سا عمل ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے بنگلہ دیش میں ہو، چاہے نیپال میں ہو، چاہے افغانستان میں ہو، پاکستان میں آج تاریخ ہے 12 جنوری، جمعے کا دن۔ آج مغرب کے بعد بہت زیادہ چانس ہیں کہ رجب کا چاند دکھ جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر پاکستانی وقت کے حساب سے بتا رہا ہوں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کو جب پتہ چلے، چاہے آج چلے چاہے کل چلے، آپ لوگ رجب کا چاند جیسے ہی دیکھ لو، فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ فوراً آپ لوگ چاہو، اگر کوئی مجبوری ہو تو آپ لوگ کچھ دیر بعد بھی پڑھ سکتے ہو، عشاء کے بعد پڑھ لو، اسی رات میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چاہو تو پوری رات میں، رات کو 12 بجے پڑھ لو، کوئی پابندی نہیں۔ آپ کو جس رات مغرب کے بعد، جس شام چاند کا پتہ چل جائے، چاند رات رجب کی ہو جائے، اس رات آپ لوگ چاہے فوراً پڑھ لو، چاہے پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کی زندگی کو دولت سے بھر دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں، لاکھوں ہزاروں لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے پر رجب کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کئی سالوں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کسی نے 2023 میں، کسی نے 2022 میں، اور کسی نے 2021 میں، اور کسی بہن بھائیوں نے 2020 میں بھی میرے بتائے ہوئے طریقے پہ رجب کا یہ عمل چاند دیکھ کر کیا تھا، اور ان لوگوں نے وظیفہ عمل کرتے ہی ایک ایک دو دو دن میں اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی کو ذاتی مکان چاہیے تھا، کسی کو بڑی سے بڑی رقم چاہیے تھی، کوئی بیمار تھا تو اپنے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے، کوئی بیمار تھا تو اس کو علاج کے پیسے تو تھے لیکن بیماریاں ایسے چمٹی ہوئی تھی کہ دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو لوگوں نے جن مسائل کو لے کر، جن حاجتوں کو لے کر دعا مانگی، چاند دیکھ کر وظیفہ پڑھا، یا چاند کا پتہ چل گیا تو وظیفہ پڑھا اور فوراً دعا مانگ لی۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، لوگوں نے ایک ایک گھنٹے کے اندر اپنی حاجتوں کو پورا کیا ہے، ایک ایک گھنٹوں میں۔ تو آپ لوگ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، سکون سے بیٹھ جانا جیسے ہی آپ کے علم میں آ جائے
رجب کا چاند نظر آ چکا ہے، اس وقت آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر یہ عمل کر لینا، چاہے تو اسی وقت کر لینا، چاہے پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت آپ لوگ رات کو یہ عمل یا چاند دیکھ کر یا اسی رات کو آپ لوگ یہ عمل چاند رات کو پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ میری بہنیں بھی پڑھیں، میرے بھائی بھی پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، دکھ تکلیف پریشانیاں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے دعا ضرور مانگیے گا۔ سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ عمل شروع کریں گے، اور آدھی منٹ کا 30 سیکنڈ کا یہ پورا عمل ہے۔ رجب کے چاند دیکھنے کو پڑھنے کے بعد کا یہ پورا عمل 30 سیکنڈ کے اندر اندر آپ لوگ بڑے آرام سے پڑھ لو گے۔ تو پہلے سے 30 سیکنڈ کا وقت نکال لیجئے گا اس عمل کو کرنے کے لیے۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کر بڑا آسان سا عمل کرنا ہے، بڑا آسان سا عمل ہے۔ اتنا آسان عمل ہے کہ جن بہن بھائیوں کو جو ایک لفظ بھی جن کو پڑھنے نہیں آتا نا، ایک ورڈ بھی، بالکل جو معاف کیجئے گا ان پڑھ ہیں، وہ بھی یہ وظیفہ یہ عمل کر سکیں گے، کیونکہ یہ عمل ہے ہی اتنا آسان۔ اور جس نے اگر ایک مرتبہ یہ عمل چاند دیکھ کر کر لیا نا، ساری زندگی اپنے بھائی کو یعنی کہ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے بھائیوں میری بہنوں، میں کوئی آپ سے تقاضا نہیں کر رہا کہ مجھے کچھ پیسے بھیج دیں، کچھ میری مدد کر دیں۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے میرے بھائیوں میری بہنوں مجھ پر، اور میں نے بہت سے وظائف پڑھے ہیں خود بھی، اور کئی اپنے بہنوں بھائیوں کو میں نے ان کی پریشانیوں میں وظائف بتائے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک خاص کرم ہے مجھ پر۔ فقیر بندہ ہوں، جس کو جو وظیفہ دیا کامیابی اس کو ضرور ملی، کسی کو فوراً ملی، کسی کو گھنٹوں میں، کسی کو دنوں میں، لیکن کامیابی ضرور ملی۔ رجب کا چاند دیکھ کر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو میں نے بے شمار لوگوں کو بتلایا ہے، بے شمار لوگوں کو، مجھے یاد نہیں کتنے لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا، کوئی ایسی بہن یا بھائی ہوگا جس کو میں نے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد کا یہ وظیفہ بتایا ہو اور اس کی حاجتیں پوری نہ ہوئی ہوں۔ تو آپ لوگ آج اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے تو آج پڑھ لیں 12 تاریخ پاکستانی وقت کے حساب سے۔ کل پتہ چل جائے آپ کو، یا آپ لوگ چاند دیکھ لیں، 2 دنوں میں آپ لوگوں کو چاند نظر آ سکتا ہے، امکان ہے یا تو آج یا تو کل۔ آج بھی امید ہے، آج 12 جنوری ہے، فرائیڈے کا دن ہے، آج بھی امید ہے کہ چاند دکھ سکتا ہے، مغرب کے بعد اعلان ہو سکتا ہے، یا آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو کل 13 جنوری تو لازمی دکھ جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو جیسے ہی پتہ چلے یا آپ لوگ دیکھ لیں چاند، آپ لوگ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پڑھ لینا۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک ھو الابتر، ایک مرتبہ آپ کو سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے عمل شروع کیا، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو فوراً اونلی ون ٹائم یعنی کہ ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ کے پاس اگر اس وقت تسبیح موجود ہو تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اور اس عمل کی اجازت کے لیے، رجب کے چاند کو دیکھ کر پڑھنے والے عمل کی اجازت کے لیے، آپ تمام بہن بھائی دوست احباب اپنا نام کمنٹس میں لازمی لکھیں۔ جیسے ہی آپ نام لکھیں گے آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ کوثر جیسے ہی آپ نے پڑھ لی، اب آپ کو جو وظیفہ آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے فوراً یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد۔ کس طرح پڑھنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں؟ 2 اسم 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں پہلے نمبر پر۔ سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لیں تو فوراً آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ یا اللہ یا غنیو، دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے، دونوں اسم کو تو ایک کاؤنٹ ہوگا یعنی کہ ایک شمار ہوگا۔ دوسری بار پڑھ لیں یا اللہ یا غنیو، 2 ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں
یا اللہ یا غنیو، پھر چوتھی بار پڑھیں یا اللہ یا غنیو۔ اس طرح آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر فرسٹ نمبر پر دو وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، یا اللہ یا غنیو۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک شمار ہوگا۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ کو 7 ٹائم صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو براہ کرم اسکپ مت کیجیے گا۔ یہ موقع اگر آپ لوگوں نے گنوا دیا نا، اپنی طرف سے کمی پیشی کر دی نا، تو پھر اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے مت کہنا کہ یہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا، کیونکہ سال میں یہ ایک دن آتا ہے، ایک بار یہ موقع آتا ہے۔ چاند دیکھ کر رجب کا یا چاند کا پتہ چل جائے تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ پورا عمل جو آپ کو بتلانے لگا ہوں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پوری رات موجود ہے۔ رجب کی چاند رات، پوری رات میں کسی بھی وقت یا اسی وقت پڑھ لینا مغرب کے بعد، یا آپ لوگ پوری رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ یہ عمل پڑھ سکتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ آپ نے جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لی، اس کے بعد فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا تھا، 2 اسم 2 وظائف ملا کر پڑھنے تھے، یا اللہ یا غنیو، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح 7 مرتبہ آپ نے یہ پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے آپ کو یہ سمجھ لیں۔ 2 نمبر پر تمام میرے بھائی بہن اپنی اسکرین کے اوپر جو وظیفہ دیکھ رہے ہیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اگر تسبیح موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنے لگیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ بھائیوں بہنوں ہے یا مسبب الاسباب۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، یا مسبب الاسباب، پڑھتے رہیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ صرف اور صرف یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو، صرف 7 مرتبہ۔ جب 7 مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ پڑھ لو تو فوراً اسی وقت آپ کو آخر میں 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 2 ٹائم سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ یعنی کہ 1 مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد، اور 1 مرتبہ آپ کو آخر میں اسی طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ آخر میں جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو 1 مرتبہ آپ کو آخر میں بالکل اینڈ میں درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اسی وقت جب عمل ختم ہو دعا مانگ لیں۔ 1 حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، 100 پریشانیاں ہوں، ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اس عمل کو چاند دیکھ کر رجب کا لازمی کیجیے گا، یا پوری رات میں چاند کا پتہ چل جائے تو پوری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے کمنٹس میں اپنا نام لکھنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔